السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رائے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان میل اور فیس بک پیج. آج مجلس اتحاد امت پاکستان کے زیر اہتمام اسلام آباد جناح کنونشن سینٹر میں حرمت اقصی کی کانفرنس ہوئی، جس میں حماس کے سربراہ اسماعیل بانیہ نے ٹیلی فونی خطاب کیا اور کہا کہ اسرائیل کو اگر پاکستان دھمکی لگاتا ہے تو ہماری جنگ رک سکتی ہے. ہم نے 20,000 کے قریب عورتیں، بچے اور مرد شہید ہوئے ہیں ہمارے، اور ہم نے ان کے اسرائیل کے بہت سارے جدید اسلحہ تباہ کیا ہے، اور ہم کبھی بھی ہار نہیں مانیں گے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان پر ہمیں بہت امید ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان ضرور کوشش کرے گا. اور پاکستان اگر کوشش کرتا ہے، پاکستان ایک طاقتور ملک ہے، اور پاکستان اگر اسرائیل کو دھمکی لگاتا ہے تو جنگ رک سکتی ہے. یہ کہنا تھا اسماعیل بانیہ کا، جو سربراہ حماس ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ہمت نہیں ہارے اور نہ ہی ہاریں گے. ہم نے اسرائیل کی جدید اسلحے کو نقصان پہنچایا ہے، اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. ہم انہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. دیکھیں، حماس اپنی جگہ پر سٹل قائم ہے، اور آج اس کے بانی نے جو پاکستان کی کانفرنس میں جو وہاں پر اقصی کی حرمت کی گئی ہے، اس پر جو خطاب کیا ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کے دل ہلا دیے ہیں. اب پاکستان کیا کرتا ہے، کیونکہ امید تو وہ بھی لگا کر بیٹھے ہیں کہ پاکستان ضرور اسرائیل کو دھمکی لگائے گا اور جنگ بندی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، پوری دنیا ہل رہی ہے، امت مسلمہ کو بالکل آواز اٹھانی چاہیے، اور جگہ جگہ سے اٹھ بھی رہی ہے. دیکھیں، امریکہ نے ایک بہت بڑی گیم کی ہے. اس کے جب تک قیدی تھے حماس کے پاس، تب تک اس نے 2 دفعہ جنگ بندی کروائی. اب چونکہ وہ اپنے قیدی آزاد کرا چکا ہے، اب شاید وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہا. آگے جو پاکستان کی سیاست ہے، وہ مجھے کچھ عجیب سی نظر آ رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے 35 سال بعد، کہا جا رہا ہے کہ جی بڑے عرصے بعد، 35 سال بعد چودھری شجاعت سے ملاقات کی ہے، اور چودھری شجاعت نے بڑے بڑے مطالبے رکھ دیے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں پنجاب میں اتنی سیٹیں چاہیے، اور ایم این اے کی اتنی سیٹیں چاہیے، اور بہاولپور کی سیٹ بھی چاہیے. جو چیمہ صاحب کی ہے، طارق بشیر چیمہ کی سیٹ ہے، وہ بھی انہیں چاہیے. اور بہت بڑے مطالبے رکھے. اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کی کرسی کہاں تک ہلتی ہے. انہوں نے کہا جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایسے نہیں ہوگی، اس طرح ہوگی، اتنی ہمیں چاہیے. اب یہ کس کس کو یہ سیٹیں بانٹیں گے، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اور اب جو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ سنایا ہے، توہین الیکشن کمیشن، جو فواد چودھری اور سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف تھا، انہوں نے، کیونکہ فواد چودھری نے اپلیکیشن دی ہوئی، وزارت داخلہ نے اپلیکیشن دی تھی کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ توہین الیکشن کمیشن کا ٹرائل جو ہے وہ ان دونوں کا اڈیالہ جیل میں ہونا چاہیے، جو کہ آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ جی ان کا ٹرائل جو ہے وہ جیل میں ہی ہوگا. اور انہوں نے وزارت داخلہ کو یہ بھی ہدایت کر دی ہے کہ ہمیں 2 دن میں یہ پورے انتظامات کر کے رپورٹ پیش کی جائے، تاکہ ان کا ٹرائل جو ہے توہین الیکشن کمیشن کیس میں ٹرائل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں کیا جائے. یہ ہے، دیکھیں، خوف بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہ سٹل اپنی جگہ پہ قائم ہے. وہ میں نے اب پہلے بھی 2 دن پہلے جب وہ ان کی تاریخ تھی عمران خان کی، تو وہ سب صحافیوں نے سنا، اور بڑی ہمت ہے کہ ٹی وی چینلوں نے چلا دیا، نہیں تو ٹی وی چینلوں پر تو پابندی ہے کہ یہ چلا نہیں سکتے. تو اس میں اس نے بڑا کہا کہ کپتان اپنی جگہ پر سٹل کھڑا ہے، کپتان نہ جھکے گا نہ بکے گا. میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھیے گا، کپتان مر تو سکتا ہے مگر بک نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ یہ اب
اتنا خوف ہے کہ میاں نواز شریف کو عمران خان سے خوف کی وجہ سے، حالانکہ وہ چیئرمین کی سیٹ پر نہیں رہے، چیئرمین شپ انہوں نے چھوڑ دی، وہ اڈیالہ جیل میں ہے، پتہ نہیں ان کو کیا سزا ہوتی ہے یا کیا نہیں، بہت ساری افواہیں چل رہی ہیں، اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ دیکھیں، 11 سیٹیں جو ہے انہوں نے ایم این اے کی مانگی اور 22 کے قریب جو ہے وہ ایم پی اے کی مانگی ہے پنجاب سے۔ یہ تو ایک پارٹی نے مانگی، اب ایم کیو ایم بھی مانگ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ جب اتحادی اتنی سیٹیں لیں گے تو یہ نواز شریف صاحب کے پلے کیا پڑے گا؟ اپنے آس پاس ضرور خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نئی جب کوئی کہانی آتی ہے تو ہم آپ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں۔ تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم یہ ناصر اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔